ونزع اور نکالا یدہو اپنا ہاتھ، فائزہ پھر اچانک ہی یا وہ بیضاء سفید ہو گیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ پھر اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے وہ بالکل سفید ہو گیا۔ دوسرا معجزہ آپ نے یہ ظاہر کیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال کر نکالا تو بغیر کسی داغ کے وہ ایسا چمکتا ہوا نکل آیا جسے ہر ایک نے دیکھا۔ پھر ہاتھ اندر کیا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ قول کہا الملأ سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم کے، انا بے شک ھذا یہ لساحر البتہ جادو ہے، علیم علم والا۔ فرعون کی قوم میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا جاننے والا جادوگر ہے۔ جب وہ ڈر سے نکلے، خوف کی حالت سے نکلے، فرعون اپنے تخت پر آ بیٹھا اور درباریوں کے جو اوثان درست ہوئے تو فرعون نے کہا مجھے تو یہ جادوگر لگتا ہے۔ لوگوں نے تائید کی اور کہا حضور درست فرما رہے ہیں۔ یریدو چاہتا ہے، ان یخرجاکم یہ کہ نکالے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے۔ فماذا پھر کیا، تامرون تم حکم دیتے ہو، تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے اگر یہ معاملہ یوں ہی رہا تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور جب یہ قوت پکڑے گا تو ہم سے بادشاہت چھین لے گا، ہمیں جلا وطن کر دے گا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی شان ہے، جس سے خوف کھایا وہی سامنے آیا۔ قولو کہا انہوں نے، ارجہ مہلت دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج دے، فی المدائن شہر میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیجئے اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیجئے۔ باریوں نے مشورہ دیا کہ ان دونوں کا معاملہ اس وقت رفع دفع کر دیں، کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں اور ملک کے ہر حصے میں سے جادوگر کو اکٹھا کر لیں۔ یا تو کا کہ آئیں آپ کے پاس، بکلی ہر ساحر جادو والے، علیم جاننے والے، تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ تو جب تمام جادوگر آ جائیں، ان سے مقابلہ کرایا جائے تو یہ ہار جائے گا اور منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ اگر جادو جانتا ہے تو ہماری رعایا میں جادوگروں کی کیا کمی ہے؟ بڑے بڑے ماہر جادوگر ہم میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ ہم سمجھ گئے تو جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دینے کے ارادے سے آیا ہے۔ اگر تجھ میں طاقت ہے تو ہاتھ ملا، مقابلے کا دن اور جگہ مقرر کرتے ہیں، تو جو بھاگے گا وہی ہارا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ وجاء اور آئے، السحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس، قولو کہنے لگے، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، لاجرن البتہ بدلہ ہوگا، ان اگر کنا ہوئے، نحن ہم، الغالبین غالب۔ ایسا ہی کیا گیا، جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ قال کہا، نعم ہاں، وانکم اور بے شک تم، لمن المقربین البتہ تم مقربین میں شمار کیے جاؤ گے۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کروں گا۔ قولو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا تو، ان تلقیا تو ڈالے گا، اما اور یا تو، ان نکون یہ کہ ہوں، نحن ہم، الملکین ڈالنے والے۔ جب فریقین آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کہا موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ جادوگروں کو اپنی قوت پر بڑا گمنڈ تھا، فی الوقت اپنے اس فن کے لاجواب استاد تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضرت موسیٰ کو چیلنج کیا، تمہیں اختیار ہے، میدان میں آؤ
اور پہلے اپنا دکھاؤ کہ تم کیا کرتے ہو، یا کہو تو ہم پہل کر دیں۔ قولا کہا، الکو ڈالو، فلما پھر جب القو ڈالا انہوں نے، سحرو جادو، آیونا آنکھوں میں، الناسی لوگوں کی، پھر انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ پھر انہیں ڈرا دیا، وَجَاءُوا اور آئے، بِسِحْرٍ عظیم بڑے جادو کے ساتھ۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈالو، اپنا کمال دکھاؤ، پھر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لینا، حق اور باطل کا فیصلہ بھی دیکھ لینا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جٹ سے اپنی رسیاں اور لکڑیاں نکال کر میدان میں ڈالنی شروع کر دی۔ ادھر وہ میدان میں پڑتے ہی چلتی پھرتی اور سانپ لگنے لگتی۔ تو یہ صرف لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا، لوگوں کو ایسا صرف دکھائی دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خطرہ محسوس کرنے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، إِلَىٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف، أَنْ أَلْقِ یہ کہ ڈال، عصاک اپنا عصا۔ تو اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا نکال۔ فَإِذَا پھر اچانک ہی وہ، تلقف نگلنے لگا، ما یافکون جو کہ وہ جھوٹ باندھ رہے تھے۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ خوف نہ کر، تو ہی غالب رہے گا، اپنے دائیں ہاتھ کی لکڑی ڈال تو صحیح، ان کا سب کچھ ہڑپ کر جائے گی۔ یہ سب صرف جادوگری ہے، بھلا جادو والے کبھی کامیاب ہوئے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں انہوں نے ڈالی تھی جو سب چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھیں۔ تو یہ جادوگر 15,000 یا 30,000 سے اوپر تھے، یا 70,000 کی تعداد میں تھے۔ ہر ایک اپنے ساتھ لکڑیاں اور رسیاں لایا تھا اور چاروں طرف لوگ موجود تھے۔ فرعون اپنے لشکر اور درباریوں سمیت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی میدان میں جادوگروں کے اس حملے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی کہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکڑی کو صرف زمین پر گرا، وہ اسی وقت ان کی ساری لکڑیوں کو ہضم کر گئی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ آپ کی لکڑی نے عصا بن کر سارے میدان کو صاف کر دیا، جو کچھ وہاں تھا سب ہڑپ کر لیا، ایک بھی چیز میدان میں نظر نہ آتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ نے جہاں اس پر ہاتھ رکھا وہ لکڑی ویسی کی ویسی بن گئی۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ فواقع پھر ثابت ہو گیا، الحق حق ثابت ہو گیا، وبطل اور باطل، ما کانوا یعملون جو وہ کر رہے تھے۔ حق تو ثابت ہو گیا تو جو کچھ فرعونی کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں اللہ کا معجزہ ہے، حق ثابت ہو گیا، باطل جو ہے دب گیا، سب معاملہ کلیئر ہو گیا، فرعونی بری طرح ہارے۔ فغلبوا پھر وہ مغلوب ہو گئے، ہنالک وہیں، وانقلبوا اور وہ ہو گئے، صاغرین ذلیل، پھر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وَأُلْقِیَ اور گر گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے میں۔ جادوگر یہ کیفیت دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ جادوگر اپنا ایمان نہ چھپا سکے، جان کے خوف کے باوجود اسی میدان میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قولوا کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے اور کہنے لگے یہ حقیقتاً ہم تو اس اللہ پر ایمان لے آئے، حقیقی رب اللہ ہی ہے، ربی موسیٰ موسیٰ کا رب، و ہارون اور ہارون کے رب پر۔ کہنے لگے ان دونوں بھائیوں اور اللہ کے سچے نبیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پروردگار کو ہم نے مان لیا۔ حضرت قاسم کا بیان ہے کہ جب یہ سجدے میں گرے تو اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دوزخ دکھائی جس سے انہیں بچا لیا گیا، اور جنت دکھائی جو انہیں نہیں دی گئی۔ قولا کہا، فرعون نے، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو، بھی قبلہ اس سے پہلے کہ ان آذنا میں کہ حکم کروں لکم تمہارے لیے،
فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میں تمہیں حکم دوں، تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ انا بے شک، حاضہ یہ، لامکرون البتہ مکر ہے، مکر تمہ مکر کیا ہے تم نے، فی المدینتی شہر میں، لتخرجو تاکہ تم نکالو، منہا اس سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، فسوفا تو عنقریب، تعلمون تم جان لو گے۔ فرعون نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ مکر ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، عنقریب تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ جادوگروں کے ایمان قبول کرنے سے فرعون غصے میں پاگل ہو گیا اور بولنے لگا، مسلمانوں سے کہنے لگا، مجھ پر تمہارا راز کھل گیا ہے، تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم اس کے شاگرد ہو، تم نے آپس میں طے کیا کہ تو پہلے چلا جا پھر ہم آ جائیں گے، اسی طرح میدان قائم ہو، ہم مصنوعی لڑائی کو ہار جائیں گے اور اسی طرح ملک کے سارے باشندوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ لاقطعن البتہ میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لأصلبنکم البتہ تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین سب کو، پھر میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قولو وہ کہنے لگے، انا بے شک، الی ربنا طرف اپنے رب ہی کی، منقلبون ہم لوٹنے والے ہیں۔ وہ بولے کہ ہم تو صرف اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ سے پہلے ان دونوں سے سزاؤں کا رواج نہ تھا، یہ دھمکی دے کر وہ سمجھتا تھا اب یہ نرم پڑ جائیں گے، لیکن وہ اور ایمان میں پختہ ہو گئے۔ جواب دینے لگے، یہاں سے تو واپس اللہ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے، اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، اگر آج تیری سزاؤں سے بچ گئے تو کیا اللہ کے ہاں کی سزائیں بھی معاف ہو جائیں گی؟ ہمارے نزدیک تو دنیا کی سزائیں بھگت لینا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی آسان ہے۔ تو ہم سے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرا چکا، اب جب کہ ہم پر حق واضح ہو گیا ہم ایمان لے آئے۔ وما اور کیا، تنقم تو انتقام لے گا، منا ہم سے، الا مگر، ان یہ کہ، آمنا ہم ایمان لے آئے، بھی آیاتی نشانیوں پر، ربنا اپنے رب کی، لما وہ جو، جاءتنا آئی ہمارے پاس، تو کیا تو ہم سے اس بات کا بدلہ لے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جو کہ ہمارے پاس آئی ہیں؟ پھر دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور فوت کر ہم کو، مسلمین مسلمان، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر و استقامت ڈال دے اور ہمیں مسلمان ہی ماننا۔ دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ دے، ہمیں اسلام پر ہی موت دے، تیرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، ایسا نہ ہو اس ظالم کے رعب میں یا اس کی دھمکیوں میں آ جائیں یا سزاؤں سے ڈر جائیں۔ ان دعاؤں کے بعد دل بڑھ جاتے ہیں، ہمتیں دگنا ہو جاتی ہیں، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، تجھے جو کرنا ہے اس میں کمی نہ کرنا، تو ہمیں دنیا میں ہی سزائیں دے سکتا ہے، ہم صبر کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دے، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔